عالم اسلام کے گریٹ اسپیشلسٹ آف حدیث علامہ محمد انور شاہ کشمیری کشمیر کی سرزمین پر پیدا ہونے والے علم کا ایسا سمندر تھے کہ جن سے پھوٹنے والی نہروں نے بر صغیر میں ایک اکیڈمک ریولیوشن برپا کر دیا تھا۔ آپ کی پیدائش 1292 ہجری میں کشمیر کے علاقے لولاب میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام محمد معظم شاہ سن آف عبد الکریم تھا۔ آپ نسب کے لحاظ سے سید خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کو بتلا دیں کہ آپ کے والد مولانا سید محمد معظم شاہ اپنے علاقے کے ایک بڑے عالم اور بڑے بزرگ سمجھے جاتے تھے۔ سہروردیہ سلسلے سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ سینکڑوں کشمیریوں نے آپ سے متاثر ہو کر اور پھر ان سے جڑ کر بہت فائدہ حاصل کیا۔ آپ کی والدہ بھی سیدہ تھی، بہت نیک پارسا اور تقوی کے راستے پر چلنے والی ویمن تھی۔ حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری نے آلموسٹ 5 ایئر کی ایج میں اپنے لونگ فادر مولانا سید معظم علی سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ سال بھر میں قرآن مجید پڑھ لیا اور اس کے ساتھ فارسی کی شروع کی کتابیں نام حق اور عربی کی شروع کی کتابیں بھی آپ نے پڑھ لی تھی۔ یہ کتابیں قرآن کریم کے ناظرہ پڑھنے کے ساتھ پڑھ لینا عام رواج میں بہت مشکل تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسپیشل ذہانت دے کر بھیجا تھا، اس لیے آپ نے سبھی اکثر شروع کی کتابیں آسانی سے کم عمری میں پڑھ لی اور سال بھر کی کم مدت میں ان تمام کو کمپلیٹ بھی کر لیا۔ بچپن ہی سے آپ کی پاور آف میمورائزیشن بہت ہائی تھی، اسی ریزنز سے جو بات بھی سنتے زبانی یاد ہو جایا کرتی تھی۔ کتابیں پوری خود بخود زبانی یاد ہو جاتی تھی، اس کے لیے رٹنے کی محنت کرنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آپ کو بتلاتے چلیں کہ جب آپ کی عمر 14 سال کی ہوئی تو علم حاصل کرنے کے لیے وطن سے باہر نکلے اور 3 سال تک ڈسٹرکٹ ہزارہ صوبہ سرحد کے علماء سے علم حاصل کرتے رہے۔ ہزارہ میں دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ اور شہرت آپ نے سنی تو آپ دارالعلوم دیوبند تشریف لے آئے اور 1308 ہجری میں آپ نے دارالعلوم دیوبند میں ایڈمیشن لیا اور عالمیت کی ایجوکیشن آپ نے کمپلیٹ کر لی۔ حدیث میں آپ کے خاص استاد حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی تھے جو شیخ الہند کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں الگ الگ فیلڈ کے ایکسپرٹ پیدا ہوئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا حسین احمد مدنی جیسے بڑے علماء کرام حضرت شیخ الہند کے اسٹوڈنٹس ہی تھے، مگر علم حدیث میں جو مقام اللہ تعالیٰ نے علامہ محمد انور شاہ کشمیری کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ آپ نے حضرت شیخ الہند کے علاوہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے بھی حدیث کا علم حاصل کیا، مگر زیادہ تر آپ نے ان سے اسپریچول بینیفٹ حاصل کیا ہے۔ فراغت کے بعد آپ مدرسہ امینیہ دہلی میں ایز اے ٹیچر تشریف لے گئے اور وہیں آپ نے پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ یہ مدرسہ آپ کے دوست مولانا امین الدین صاحب نے اسٹیبلش کیا تھا، یہاں آپ نے کئی سالوں تک پڑھایا۔ پھر آپ کا سلیکشن دارالعلوم دیوبند میں ہو گیا۔ دارالعلوم دیوبند میں آنے کے بعد آپ کے کمالات دنیا کے سامنے آنے شروع ہوئے اور بہت جلد آپ کی علم قابلیت ہائی پاور آف کیچنگ کی شہرت دور تک پہنچ گئی۔ اسٹوڈنٹس میں آپ کا جو سبق تھا یعنی آپ کی جو کلاس تھی بہت مقبول تھی۔ ٹیچرز نے بھی آپ سے علمی فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اپنے سبجیکٹس کے ہیوی چیپٹرز کے سلوشن میں وہ آپ کی ہیلپ لینے لگے۔ علامہ محمد انور شاہ کشمیری کو حدیث کے علم کی ایکسپرٹ نیس میں جو آنر فل پلیس دنیا بھر میں ملا وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے کسی اور عالم کو نہیں مل سکا ہے۔ عرب کے رائٹر جب آپ کا ریفرنس دیتے ہیں تو علامہ الہندی یعنی انڈین گریٹسٹ اسکالر آف حدیث کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ علامہ کشمیری کے وے آف ٹیچنگ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی تھی کہ ان کا شوق حدیث اور اکیڈمک نیچر ان کے بہت سے شاگردوں میں آ جاتا تھا۔ بہت کم ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو اپنا اسپیشل مزاج اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ علامہ کشمیری کا شمار ایسے ہی ونڈرفل ٹیچر میں ہوتا تھا۔ ان کے اسٹوڈنٹس میں مولانا محمد یوسف بنوری، مولانا بدر عالم میرٹھی، مولانا احمد رضا بجنوری، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا عبداللہ خان کرتپوری جیسے درجنوں علماء محققین اور مصنفین آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں جس طرح علم اور تحقیق کے سوتے پھوٹتے نظر آتے ہیں وہ سب علامہ کشمیری ہی کا فیضان ہے اور ان سے حاصل کیا ہوا علم ہی ہے۔ علامہ کشمیری کے مزاج میں علم حاصل کرتے رہنے کا بے حد جذبہ تھا جو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے دور میں دیوبند کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے، مگر اس کے باوجود انتقال تک بھی
कंटिन्यू स्टडी का सिलसिला जारी रखा। इनका स्पेशल सब्जेक्ट हदीस था, मगर इस्लामिक लॉ, लॉजिक, साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, बायोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, मैथ, मेडिकल साइंस जैसे अहम सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट ऐसा ना था जिस पर अल्लामा कश्मीरी ने स्टडी ना की और पढ़ाई ना की हो। आपको किताबों से बेहद दिलचस्पी थी। इंडिया के जिस प्रकाशन से जो भी किताब इनकी पसंद की पब्लिश होती वो फ़ौरन मंगवाने की कोशिश करते। मिस्र और बैरूत से पब्लिश होने वाली किताबों तक की आपको खबर रहती थी। हर वक्त स्टडी में डूबे रहने का आपका मिजाज था। बहुत सी किताबों पर फुट नोट भी लिखते थे। उनके टेम्परेरी फुट नोट भी इतने कीमती होते थे कि बाद में उन्हें तलाश करके किताबी शक्ल में पब्लिश कर दिया गया। इस गहरे मुताले का नतीजा ये था कि बहुत से राइटर इनकी ज़बान से निकली हुई बातें अपनी किताबों में विदाउट अपने डाउट लिख लिया करते थे। इनकी याददाश्त तो फुट नोट्स और मेन्यू एक्सपर्ट्स इनकी पब्लिश बुक्स की एक्सप्लेनेशन बुक फॉर्म में लाने के लिए बाकायदा एकेडमी की बुनियाद भी रखी गई। इस एकेडमी का नाम मजलिस इल्म था, जो गुजरात के इलाके ढाबेल में आज़ादी से पहले कायम की गई थी। इस एकेडमी के संचालक मौलाना अहमद रज़ा बिजनौरी और मेंबर्स मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी और मौलाना बद्र आलम मेरठी जैसे उलमाए किराम थे, और इसके फाउंडर मौलाना मोहम्मद बिन मूसा मियाँ थे। ये सभी हजरात अल्लामा कश्मीरी के स्टूडेंट्स थे। इन्होंने अल्लामा कश्मीरी की जो कदर की, उस्तादी शागिर्दी की दुनिया में इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। अल्लामा कश्मीरी ने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दारुल देवबंद में गुजारा है। आखिर उम्र में इनके दारुल देवबंद की मैनेजमेंट बॉडी से इख्तिलाफात हुए, और ये इख्तिलाफात भी ऐसे ही भारी भरकम साबित हुए जैसी अल्लामा कश्मीरी की शख्सियत थी। ये इख्तिलाफ एक थ्योरिकल इख्तिलाफ था। दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ थॉट्स अपनी अपनी जगह सही, मगर इस इख्तिलाफ का नतीजा ये निकला कि अल्लामा कश्मीरी देवबंद छोड़कर मदरसा तालीमुद्दीन ढाबेल गुजरात तशरीफ़ ले गए, और इस छोटे से मदरसे में आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही मुल्क में ये खबर फैली तो पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स खींच कर ढाबेल पहुँच गए, और जल्द ही ये मामूली मदरसा इंडिया का मशहूर मदरसा बन गया और आज तक अपनी हैसियत बाकी रखे हुए है। इस मदरसे में कुछ साल आपने हदीस का सबक पढ़ाया, फिर आपकी तबीयत ख़राब रहने लगी और आप अपने घर देवबंद तशरीफ़ ले आए। कुछ ही दिनों के बाद आपका 1933 ईस्वी में इंतकाल हो गया। आखिर में आपको बतला दें कि आपकी कब्र देवबंद की ईदगाह के बाईं जानिब वाली सड़क पर एक छोटे से कब्रिस्तान में मौजूद है। इसी कब्रिस्तान में आपकी औलाद, बीवी और ख़ानदान के दूसरे लोग दफन किए गए हैं, जिनमें माहनामा दारुल के एडिटर सैयद अजहर शाह कैसर, दारुल वक्फ देवबंद के शेखुल हदीस मौलाना अंजर शाह कश्मीरी जैसे बड़े बड़े लोग और उलमा शामिल हैं।